الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے اور سن 2 ہجری کے واقعات مکمل ہو چکے۔ 2 ہجری میں سب سے بڑا واقعہ غزوہ بدر کا تھا۔ اس کے بعد اب 3 ہجری کے واقعات شروع ہونے جا رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا واقعہ غزوہ احد کا ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ تفصیل سے ہمارے یہاں پر آئے گا۔ البتہ یہ جتنے بھی واقعات کا ذکر آتا ہے، چاہے 2 ہجری ہو، 3 ہجری ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ ہو، اس سیرت کے ذکر کا اور مذاکرے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر اس بات کی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے رہبری اور روشنی حاصل کرنے والے بن جائیں، اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اور ہمارے ساتھ پیش آنے والے حالات میں ہم جو بھی فیصلہ کریں اور جس بات کا بھی ہم اعلان کریں وہ سیرت کی روشنی میں ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس طرح کے بہت سے واقعات پیش آئے جن کو ہم آج کے ہمارے حالات اور واقعات سے جوڑ سکتے ہیں اور رہبری حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے جو آیت کریمہ آج پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً ضرور بالضرور تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مال کے ذریعے اور تمہاری جانوں کے ذریعے۔ یعنی حالات آئیں گے مال پر بھی اور جان پر بھی، حالات آئیں گے اس طرح کے کہ آدمی مہنگائی سے پریشان ہو جائے گا اور جان کا خوف محسوس کرے گا، اتنے حالات بگڑ جائیں گے۔ اس سے زیادہ بڑھ کر یہ کہ بات فرمائی وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ ضرور بالضرور تمہیں سنائی دے گی بہت سی ایسی باتیں جو تکلیف دہ ہوں گی، ایسی باتیں روزانہ سامنے آئیں گی جو تمہارے دل و دماغ کو ٹھیس پہنچانے والی ہوگی۔ اور عجیب بات، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں کہاں سے آئے گی؟ کون کہے گا تمہیں یہ باتیں؟ یہ باتیں آئیں گی ان لوگوں کی طرف سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہود اور نصارہ، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ عام طور سے یہی بات کہی جاتی ہے کہ اہل کتاب سے یہود اور نصارہ مراد ہیں۔ آگے قرآن نے کہا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی بہت سی ایسی باتیں تمہیں سنائی دیں گی کہ جو تمہارے دل و دماغ کو ٹھیس پہنچائے گی، ان لوگوں سے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش کرتے ہیں، کسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ان 2 لوگوں کی طرف سے ایسی باتیں آئیں گی کہ جن کو سننا مشکل ہوگا، برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ آج کے حالات میں اگر آپ دیکھیں اس آیات کو اٹھا کر، تو اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے حجاب سے متعلق۔ اس سے پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے، لیکن بہرحال ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آیا کہ حجاب تعلیم گاہوں میں نہیں پہنا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ کون سے مسئلے کو کہاں پر اٹھانا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ہم باعتبار قوم ہمارے اندر جوش بہت زیادہ ہے، ہم احتجاج والے پلاننگ کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تحریک والے سسٹم میں ہم نہیں آنا چاہتے۔ یعنی جس کام کو مسلسل کرنے کی ضرورت پڑے اور دیر تک کرنا پڑے، اس کے ہم متحمل نہیں ہوتے ہیں، اور جہاں پر کوئی نعرہ لگ گیا تو اس کے ساتھ 100 لوگ جمع ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جوش ہمارے اندر زیادہ ہے، ہوش کی کمی ہے۔ بہرحال جو ہے ہائی کورٹ میں یہ مسئلہ گیا اور حجاب کے خلاف میں یہ ورڈکٹ آیا اور یہ آدیش آیا۔ تو
تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سن کر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ بات بھی اس سے پہلے کہی گئی تھی کہ اس بات کو کورٹ میں لے جانے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، کیا اس کو دوسرے طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا یا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے کہ دیکھیے سیکولرزم میں مذہب کی جو آزادی ہے وہ ایک محدود آزادی ہے، مذہب کی ان چیزوں سے متعلق آزادی ہے جو مذہب میں ضروری ہے۔ اب ضروری کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جو آیا وہ ضروری ہے، ظاہر ہے قرآن میں جس بات کا حکم ہے وہ ضروری ہے، لیکن قانون کی زبان میں اس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا ہے کہ قرآن میں جو آئے وہ ضروری، اس لیے کہ وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے یہاں پر ضروری کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، ان کے یہاں پر ضروری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ عمل نہیں کیا گیا تو اس مذہب کی روح ختم ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ حجاب کا مسئلہ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر کوئی حجاب نہ کرے تو وہ اسلام ہی ختم ہو جائے گا یا اسلام کی روح ہی ختم ہوگی۔ اگر ایسا کوئی عمل ہے وہ تو چند ہی اعمال ہیں، مثال کے طور پر توحید، کلمہ توحید یہ ایسی چیز ہے اس کا انکار کر دے تو مذہب کی روح ہی ختم ہو جائے گی۔ نماز ایسا عمل ہے کہ جس کا انکار کر دے تو مذہب کی روح ختم ہو جائے گی۔ تو ایسی چند بنیادی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ضروری ہونے کا مطلب اور ہے، قانون کی نگاہ میں ضروری ہونے کا مطلب اور ہے، لیکن بہرحال جب یہ حکم آیا اور جب فیصلہ آیا تو یہ ایسی چیز ہے کہ بظاہر دل میں بڑی کوفت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں جو بازار میں آتی ہے روزمرہ کے حالات میں، جن کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر وہ میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک کے سارے مسائل اٹھتے ہیں، جن میں سے ایک فلم کا تذکرہ آتا ہے کہ جس میں کشمیر کے رہنے والے چند پنڈتوں سے متعلق ان پر جو ظلم ہوا اس پر جو چیز بنائی گئی اور اس کا مورد الزام قرار دیا مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے، جو ہے اس کا الزام اسلام پر ڈالا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں کہیں بھی ناانصافی ہو، ظلم ہو، اسلام اس کے خلاف ہے۔ مسلمان کبھی بھی کسی ظلم کی تائید نہیں کرتا ہے، لیکن اس کا الزام صرف ایک قوم پر ڈال دینا اور جو اس وقت کے ایڈمنسٹریٹرز ہیں، اس وقت کے جو حکمران طبقہ ہے جس کے ہاتھ میں سارا نظام مملکت ہے اور ملک کی باغ دوڑ جن کے ہاتھ میں ہے، ان کو ایک طرف کر کے ایک قوم جو پہلے سے مظلوم چلی آ رہی ہے اسی پر اس کا الزام ڈال دینا اور پھر اس پر بحث کرنا، یقیناً یہ ایسی چیزیں ہیں جو بعض مرتبہ تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے اور خدا نخواستہ اس کی وجہ سے ری ایکشن پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر اور ایک جوش پیدا ہوتا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کا ہمیں بدلہ لینا چاہیے اور اس کا ہمیں انتقام لینا چاہیے۔ تو اس طرح کے حالات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ دو واقعات کا صرف میں نے تذکرہ کیا، لیکن ایسے بہت سے حالات پیش آتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ایسے موقع پر قرآن کہتا ہے کہ اگر تم صبر کر لو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، کہ یہ بڑا ہمت کا کام ہے ایسے موقع پر صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا۔ اور یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی تھی کہ آج کی سیرت کے واقعات میں سے ایک واقعہ آئے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا۔ چنانچہ چلیے ابھی ہم اپنے ٹاپک پر، اپنی سیرت پر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال ہو چکے ہیں ہجرت فرما کر اور تیسرا سال اب شروع ہو رہا ہے۔ محرم کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ عرب کا ایک علاقہ ہے نجد کا، ایک حجاز کا علاقہ ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، طائف اور جدہ اس طرف کا جو علاقہ ہے یہ حجاز کہلاتا ہے، اور دوسری طرف کا جو علاقہ ہے ریاض، دمام وغیرہ کی طرف کا یہ نجد کہلاتا ہے۔ تو وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک بڑا قبیلہ ہے، قبیلہ غطفان، اس کی چند شاخیں جمع ہو رہی ہے اور وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی کوشش اور تیاری کر رہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود 450 صحابہ کرام کے ساتھ اس مہم پر روانہ ہوئے، اور علماء نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد ان دونوں کے درمیان اگر کوئی بڑا واقعہ یا اہم چیز پیش آئی وہ یہی غزوہ تھا جو غزوہ غطفان کے نام سے یا غزوہ انمار کے نام سے یا غزوہ ذی امر کے نام سے سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک روانہ ہوئے جہاں پر یہ لوگ جمع ہونے والے تھے، اس مقام کا نام تھا ذی
فی امر، تو وہاں ایک پانی کا چشمہ تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کی اطلاع ان کو ملی تو وہ سارے کے سارے بکھر گئے اور کوئی لڑائی کی نوبت نہیں پیش آئی، لیکن جو فتنہ اٹھنے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے اس فتنے کو دبا دیا، اس کو تھام دیا، اور وہیں پر فتنے کو روکنے کی نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 مہینے کا آپ نے وہاں پر قیام فرمایا۔ پر ایک مشہور واقعہ وہاں سے متعلق ایک ملتا ہے کہ ایک رات یا ایک دن میں بارش ہوئی اور صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے بھیگ گئے، تو اللہ کے جب بارش ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے ایک جگہ پر سکھانے کے لیے ڈال دیے، اور وہیں پر ایک سایہ دار درخت تھا، آپ وہاں پر لیٹ گئے اور آپ نے آرام فرمایا۔ صحابہ بھی سب ادھر ادھر منتشر ہو چکے تھے اور جنگل والا علاقہ تھا یا صحرائی علاقہ تھا، تو دھوپ تیز تھی، تو لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، لیکن جن سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے بنو غطفان سے، ان کی نظر تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیا کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص تھا، دعسور اس کا نام تھا، وہ بعد میں چل کر مسلمان ہوا، لیکن اس کی نظر پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ تنہا ہیں اور آپ آرام کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ شخص دعسور نامی اپنی تلوار لے کر نکلا اور سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور آواز لگائی یا محمد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور دیکھا کہ یہ تلوار تانے ہوئے کھڑا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا ارادہ کیا ہے سمجھ میں آتا ہے، صحابہ بھی کوئی اڑوس پڑوس میں نہیں ہے، تو اس نے سوال کیا دعسور نے، من یمنعک منی، اے محمد آج تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ہمت، استقلال اور یقین کے ساتھ فرمایا اللہ، اور جیسے اللہ فرمایا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور یہ پشیمان ہو گیا، نادم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسی کی تلوار اٹھائی اور اس کے گردن پر رکھ کر پوچھا من یمنعک منی، بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ حضرت مجھے تو آپ ہی بچا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہیں پر معاف کر دیا، اس کو تلوار حوالے کر دی۔ جیسے تلوار دے دی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ اپنے قوم کے پاس واپس پہنچا تو قوم تو اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ یہ بھی خوشخبری لے کر آئے گا، تو اس نے کہا کہ جب میں نے ان سے پوچھا من یمنعک منی، تو میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے زور سے میرے سینے پر ایک مکہ مارا، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کون شخصیت ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت تو وہ ہے کہ جو جان لینے کے لیے آئے تھے وہ جان دینے کے لیے تیار ہو کر چلے جاتے تھے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ تو بہرحال تو محرم کا مہینہ گزرا، سفر کا سارا مہینہ آپ نے یہیں پر بنو غطفان کے علاقے میں آپ نے گزارا، پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، ربیع الاول کا مہینہ آ چکا تھا۔ مدینہ منورہ میں ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ ایک بڑا مالدار قسم کا یہودی تھا کعب بن اشرف کے نام کا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور جب بدر کی فتح کے بارے میں سنا تو اس نے کہا کہ اگر بدر میں اتنے بڑے بڑے قریش کے سردار مارے گئے ہیں تو پھر زمین کا پیٹ زیادہ بہتر ہے اس کے پشت کے مقابلے میں، یعنی اب زمین پر جینا بیکار ہے۔ چنانچہ اس نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف بہت سی کارروائیاں کرنا شروع کیا۔ اس میں سے پہلی ایک یہ تھی کہ وہ سیدھے مدینے سے اٹھ کر مکہ چلا گیا، وہاں قریش والوں کو جمع کیا، ان کے نوحہ میں ان کے ماتم میں ساتھ دیا اور ان کو بھڑکانے لگا دوبارہ مسلمانوں کے خلاف جمع ہونے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف دوبارہ لڑائی کرانے کے لیے، یہاں تک کہ اس نے کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو جمع کیا اور بیت اللہ کا غلاف تھام کر ان سے قسم اٹھوایا کہ تم مسلمانوں کے خلاف جلدی سے جنگ کرو گے اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرو گے اور ان کو ختم کر دو گے۔ تو اس موقع پر ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے اس سے سوال کیا کعب بن اشرف سے، چونکہ یہ یہودی تھا، اصل اس کی ماں یہودی تھی لیکن بہرحال یہ یہودی لوگوں میں سے شمار ہوتا تھا، تو ابو سفیان نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ ہمارا دین زیادہ بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے؟ اس لیے کہ تم یہودی ہو اور اہل کتاب میں سے ہو، جانکار آدمی ہو، تو ہمیں بتاؤ کہ کون سا دین زیادہ اچھا ہے؟
کہ جس کے لیے ہم ساری لڑائی کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم سارا مقابلہ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دین لے کر آئے، کون سی دعوت لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ نہیں، تمہارا جو دین ہے، جو بت پرستی والا دین ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ گویا کہ غلط بات کہی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ کفار سے کہتا ہے کہ آپ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں۔ یہ غلط بات اس نے کہی ہے تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری۔ پھر یہ جب مدینہ منورہ واپس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا اور اشعار پڑھنا حضور کے خلاف، اسی طرح اس سے بڑھ کر اور گھناؤنی حرکت یہ کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا اور اشعار میں عورتوں کا تذکرہ کرنا، مسلمان عورتوں کا، ظاہر ہے کہ یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر اشتعال پیدا کرنے لگیں، اور ظاہر ہے کہ یہ کسی کو بھی غصہ آنے والی چیز ہے۔ اس موقع پر وہ آیت نازل ہوئی جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ یہ یہود اور مشرکین یہ ایسی قومیں ہیں کہ جن کی طرف سے تم بہت سی باتیں سنو گے کہ جو باتیں تمہارے دل کو ٹھیس پہنچائے گی اور تمہارے اندر جوش اور ولولہ پیدا کرے گی، لیکن تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، کہ صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا۔ صبر ایک الگ چیز ہے، تقوی ایک الگ چیز ہے، ان دونوں کو جمع کر لینا یہ اولو العزم امور میں سے ہے، یہ بڑے اہم اور ہمت کے کاموں میں سے ہے، تو قرآن نے ہمیں اس بارے میں رہبری کی ہے۔ لیکن بہرحال جب اس کا یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پوچھا، من لکعب بن اشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کا کام تمام کر دے؟ تو ایک صحابی اٹھے، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ اللہ کے رسول میں تیار ہوں، لیکن چند دنوں تک وہ حضور کی مجلس سے غائب ہو گئے۔ تو حضور نے بلوایا، کیا بات ہے، محمد بن مسلمہ کا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضور آپ کے سامنے تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ پریشان ہے اس کام کو کیسے کیا جائے، وہ بڑا مالدار اور اس کا قلعہ یا قلعے کے باقی ماندہ چیزیں آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ کعب بن اشرف کا قلعہ آج بھی موجود ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو قلعہ 1400 سال تک باقی ہے تو اس وقت کتنا مضبوط ہوگا، کتنا محفوظ ہوگا۔ تو بہرحال حضور نے بلایا محمد بن مسلمہ کو، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ہاں تو کر دیا، لیکن میں وہاں تک کیسے پہنچوں، مجھے اس کا کوئی پلان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو پھر حضور نے دعا دی ان کو، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں کہ میں آپ کے اس کام کو پورا کرنے تیار ہوں، لیکن اگر وہاں پر مجھے کوئی گستاخانہ کلمات کہنے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ اجازت دے دیں۔ حضور نے فرمایا اجازت ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خاندان کے چند لوگوں کو اور ساتھ لیا۔ ابو نائلہ ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ کہ وہ کعب بن اشرف کے دودھ شریک بھائی تھے، تو ان کو ساتھ میں لیا، عباد بن بشر کو ساتھ میں لیا، اور اس طرح سے 3-4 لوگوں کو ساتھ میں لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا۔ تو سب سے پہلے محمد بن مسلمہ پہنچے کعب بن اشرف کے پاس، پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کعب بن اشرف سے کہ جب سے یہ نعوذ باللہ ہمارے درمیان آئے ہیں، ہم سے صدقہ مانگتے ہیں، ہم سے زکوٰۃ مانگتے ہیں، ہمارے سارے پیسے ختم ہو گئے ان کے پیچھے۔ اشارہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، الحرب خدعۃ، کہ بہرحال تو اس نے کہا کہ یہ تو ابھی کوئی نہیں، اس کے علاوہ تم بہت ساری اور پریشانیاں دیکھو گے۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ قرض چاہتے ہیں، غلہ چاہتے ہیں، 1 وسق 2 وسق جو ہو سکتا ہے، غلہ آپ ہمیں ادھار دے دو۔ تو اس نے کہا آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں وہ آدمی کیسا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ میرے پاس گروی کیا چیز رکھو گے؟ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، اب کیا گروی رکھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی غیرت کی بات ہو جائے گی، اور تم تو مالدار ہو، تمہارے پاس ایک سے خوبصورت عورتیں ہیں، تمہیں ہماری عورتوں کی کیا ضرورت؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو میرے پاس گروی رکھو۔ کہا کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو تمہارے پاس گروی رکھا تو پھر یہ کہ لوگ بچوں کو تانا دیں گے کہ دیکھو 1 وسق 2 وسق کے بدلے میں تمہارے باپ نے تجھے گروی رکھا تھا۔ پھر انہوں نے کہا، محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم اپنے ہتھیار آپ کے پاس گروی رکھتے ہیں، اور آج کل ہمیں ہتھیار کی تو ضرورت ہے ہی، تو لہٰذا ہم ہتھیار گروی رکھتے ہیں۔
چنانچہ اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنے ہتھیار گروی رکھنا اور رات کے وقت آنا اور غلہ لے کر چلے جانا۔ چنانچہ یہ لوگ رات کے وقت پہنچے، ہتھیار ساتھ میں رکھنے کی اجازت تو تھی ہی، اس لیے کہ گروی رکھنے کے لیے آ رہے تھے، تو کسی نے روکا نہیں، حفاظتی دستے نے بھی اندر جانے دیا۔ اندر جاتے جاتے انہوں نے پھر جب اندر قریب جا کر آواز لگائی کعب بن اشرف کو، تو یہ اپنی بیوی کے ساتھ تھا، وہ وہاں سے نکل کر آیا اور اس کے سر پر خوشبودار تیل لگا ہوا تھا، تو انہوں نے آ کر اس کی تعریفیں کرنی شروع کی کہ بڑی بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس نے جو ہے اپنی، جب شیخی آدمی اپنی تعریف سنتا ہے تو وہ پھولے نہیں سماتا، تو محمد بن مسلمہ نے کہا ایسا ممکن ہے کہ ہم آپ کی خوشبو سونگھ سکیں؟ سر میں خوشبو لگی ہوئی، تو اس نے کہا ہاں سونگھو۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ سونگھا، بڑی تعریف کی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر سے کہا کیا ممکن ہے دوبارہ ہم آپ کی خوشبو سونگھ سکیں؟ اس نے کہا ہاں بالکل اجازت ہے۔ دوسری مرتبہ جب قریب گئے اور اس کے سر کے قریب جب گئے تو سر کو پکڑا اور ساتھیوں کو اشارہ کر کے اس کا کام وہیں پر تمام کر دیا۔ اور یہ لوگ جب وہاں پر باہر قلعے کے باہر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتظار میں تھے، جب روضہ اقدس کے قریب پہنچے، حجرہ اقدس کے قریب پہنچے، تو ان کے چہروں کو دیکھ کر ہی اللہ کے رسول نے فرمایا افلحت الوجوہ، کامیاب ہو کر آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ووجہک یا رسول اللہ کے رسول آپ کی برکت سے ہم کامیاب ہو کر آئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بظاہر تو ایک قتل تھا، لیکن اس قتل کی وجہ کیا تھی؟ اللہ رسول کے خلاف سازشیں کرنا اور مسلمان کی عورتوں کے بارے میں الٹا سیدھا کہنا وغیرہ، یہ تمام اسباب تھے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا تھا۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ کعب بن اشرف نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی، اور کھانے کی دعوت پر بلانے کا مقصد تھا آپ کو دھوکے سے قتل کر دینا۔ چنانچہ آپ وہاں پر پہنچے بھی، لیکن فوراً جبریل علیہ السلام نے آ کر اطلاع دی تو آپ وہاں سے واپس آ گئے۔ تو اس طرح کی حرکتیں تھیں، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے یہ عام حکم دے دیا کہ جو بھی اس طرح کی حرکتیں کرے گا اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ چنانچہ صبح میں یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ ہمارے سردار کا قتل ہو گیا ہے۔ تو حضور نے کہا کہ تمہارے ساتھ تو معاہدہ تھا کہ تم مسلمانوں کا ساتھ دو گے اور مسلمانوں کے خلاف کوئی کام نہیں کرو گے، تو جب یہ مسلمانوں کے خلاف ساری سازشیں کر رہا تھا تب تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ دم بخود ہو کر واپس چلے گئے اور انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اچھا، یہ سارا معاملہ جو پیش آیا تھا، یہ انصار کا ایک قبیلہ اوس کے لوگ تھے، محمد بن مسلمہ وغیرہ۔ تو دوسرا جو قبیلہ تھا قبیلہ خزرج، ان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے جب اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی سال ربیع الثانی کے مہینے میں، ربیع الثانی یا جمادی الثانیہ کے مہینے میں، ایک اور یہودی تھا جو خیبر کے قریب رہتا تھا، جو ابو رافع عبداللہ بن ابی حقیق نام تھا اس کا، اس کے ساتھ بھی یہی حشر کیا گیا، اس کے بھی تمام یہی کارنامے اور کرتوت تھے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے زیادہ اعلیٰ و ارفع ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی یہ ایمان کے خلاف ہے۔ لیکن اس سلسلے میں رہبری اور رہنمائی کیا ہے ہمارے لیے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمارے لیے رہبری ہے اور رہنمائی ہے۔ یہ اس طرح کے جو بھی واقعات پیش آتے ہیں ان تمام واقعات میں ہمارے لیے یہی رہبری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اب ہم اپنے طور پر، انفرادی طور پر اس سے انتقام اور بدلہ لینے کی کوشش کرے، اس کی اجازت اور اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور مسئلہ پیش آیا کہ مکہ والے عام طور سے گرمی کے مہینے میں اور سردی کے مہینے میں سفر کیا کرتے تھے تجارت کا، اور اس تجارتی سفر سے جو نفع ملتا تھا اسی سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن آج کل ان کا یہ معاملہ بن گیا تھا کہ جو بھی تجارتی نفع ہوتا تھا اس کو یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ اور اس سے پہلے کے کئی واقعات ہو چکے کہ جب مکے سے شام جانے کا جو راستہ تھا وہ مدینے سے ہو کر گزرتا تھا، اور بدر والا واقعہ جو پیش آیا آپ جانتے ہیں کہ اسی وجہ سے پیش آیا تھا۔ تو اب دوبارہ تجارتی قافلہ شام کی طرف بھیجنا ہے تو کیا شکل ہوگی؟ اس لیے کہ مکہ اس طرف ہے، مدینہ ادھر ہے، اور پھر
پھر اوپر جا کر شام ہے، تو اگر مکے سے شام جانا ہے تو مدینہ ہو کر ہی جانا پڑے گا۔ تو لہٰذا اب ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، صفوان بن امیہ کو اپنا ذمہ دار بنایا کہ قافلہ کیسے روانہ کرنا ہے۔ چنانچہ جو ہے قافلہ بنایا گیا جس میں صفوان بن امیہ، ابو سفیان اور اسی طرح جو ہے دیگر اور سرداران مکہ شامل تھے۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ایسا کریں گے کہ ہم مکے سے مدینہ اور شام اس راستے سے نہیں جائیں گے، ہم مکے سے جائیں گے عراق اور عراق سے جائیں گے شام، اس طریقے سے ہم جائیں گے تو ہمارا تجارتی قافلہ کامیاب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی، خود نہیں حضرت زید بن حارثہ کو روانہ کیا 100 صحابہ کے ساتھ، صرف 100 صحابہ کے ساتھ، اور ان کے راستے میں جیسے ان کا مقابلہ ہوا، مقابلہ کی ضرورت تو نہیں پیش آئی، لیکن جو ہے جو مال غنیمت ہاتھ آیا وہ لکھا ہے کتابوں میں 1,00,000 درہم، یہ بطور مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا۔ اگر یہ مکہ والوں کے ہاتھ لگتا تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا۔ تو یہ تیسری ہجری کے چند واقعات تھے۔ اب اس کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے اور رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے۔ اسی شوال کے مہینے میں غزوہ احد کی لڑائی کا واقعہ پیش آتا ہے جو بڑا تفصیلی ہے اور بڑا عبرتناک ہے۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ یہی وہ لڑائی ہے جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور بظاہر دکھنے میں مسلمانوں کی شکست ہو گئی، مسلمان فتح یاب نہیں ہوئے۔ تو اس کے کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات درمیان میں ہونے کے باوجود بھی فتح نہیں ہوئی، کیا وجوہات تھی، اس پر اللہ نے چاہا انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔